बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से सूरह अल-आराफ़ की आयत नंबर 129 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 130 से 136 तक इंशाअल्लाह आज हम तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िहि वइन तुसिबहुम सय्यिअतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअह अला इन्नमा ताइरुहुम इन्दल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। फ़अरसलना अलैहिम الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन
اور البتہ ہم نے پکڑا آل فرعون کو بالسنین قحط کے ساتھ، ونقص من الثمرات اور پھلوں میں کمی کے ساتھ، لعلہم یذکرون کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو بس جب وہی ان کے پاس اچھائی آتی یا خوشحالی آتی، قالوا لنا هذه کہتے یہ ہمارے لیے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں کوئی مصیبت آن پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو اس کے لیے نحوست پکڑتے موسیٰ اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے، الا خبردار جان لو، انما طائرهم عند اللہ یقیناً ان کی نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وقالوا اور وہ کہنے لگے، مہما تأتینا به من آیت تم جتنی بھی مرضی کوئی نشانی لے کر آؤ، لتسحرنا بها کہ اس کے ذریعے سے ہمیں سحر زدہ کر دو یعنی جادو زدہ کر دو، فما نحن لک بمؤمنین تو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان تو پس ہم نے بھیجا ان کے پاس طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات بڑی ہی واضح نشانیوں کے طور پر۔ فاستکبروا تو پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین وہ تھے ہی مجرم قوم۔ ولما وقع علیہم الرجز اور جب کبھی بھی ان پر کوئی سختی آن پڑتی، قالوا تو کہتے، یا موسیٰ اے موسیٰ ادع لنا ربک ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگو، بما عہد عندک اس کی جو اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، لئن کشفت عنا الرجز اگر آپ ہم سے اس سختی کو ہٹوا دیں، لنؤمنن لک تو البتہ ضرور بضرور ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور البتہ ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز اور جب کبھی بھی ہم ان سے سختی کو دور ہٹاتے، الی اجل ایک مقررہ وقت کے وقت، ہم بالغوہ جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، اذا ہم ینکثون تو وہ اچانک سے عہد توڑ دیتے، فانتقمنا منہم تو پس ہم نے ان سے انتقام لیا، واغرقناہم فی الیم اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا کہ یقیناً انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے یعنی اس سے غفلت برتنے والے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو چپکلش چل رہی اس کا تذکرہ جاری ہے۔ قوم موسیٰ فرعون کی سختیوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شکوہ گناہ بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ اس دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے فرعون اور اس کی آل پر دنیاوی طور پر کچھ سختیاں اور چھوٹے عذاب بھیجے، لعلہم یذکرون کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو سب سے پہلا جو ان کے اوپر پکڑ آئی وہ بالسنین ونقص من الثمرات، قحط سالی، بارشیں نہیں جس کے نتیجے میں زمینیں بنجر ہو گئیں اور پھر پھل جو ہے وہ کم ہو گئے۔ اب فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی خوشحالی کا وقت آتا تو یہ کہتے کہ یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اور دیکھو وقتاً فوقتاً ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، یہ جو پیچھے سختی تھی یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر تھا، اور ابھی جو ہم نے محنت کی ہے ہم نے اس کو مینجمنٹ کر لی ہے تو ہماری بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر جب سختی آتی تو کہتے یہ ساری کی ساری نحوست موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی، یہ منحوس لوگ ہیں، یہ آ کر یہاں پر ہمیں نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں، ہمارے معبودان باطلہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کا قہر پڑ جاتا ہے، ان کی باتوں کی وجہ سے نحوستیں پڑ جاتی۔ اللہ نے فرمایا ان کو جان لینا چاہیے کہ نحوست جو ہے ان کی نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، یعنی یہ جس چیز کی نسبت نحوست کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی طرف کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر منطبق ہو رہے ہیں، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر پکڑ لے کر آ رہا ہے، اللہ ان کے اوپر عذاب لے کر آ رہا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یطیرو، عربی زبان میں جو پرندہ ہوتا ہے اس کو طائر کہتے ہیں۔ عرب یہ کرتے تھے یا اس دور میں بھی لوگ کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے پرندے کو ایسے اڑاتے، اگر وہ رائٹ سائڈ کو جاتا دائیں جانب تو کہتے یہ بڑا اچھا ہے، اگر وہ بائیں سائڈ کو جاتا تو کہتے یہ اس کام میں نحوست ہے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں، یہ فال نکالنا یا شگون لینا، یہ اس سے یہ کچھ کرتے۔ عرب جو ہے وہ تیروں پر
اسی طرح چیزوں کے نام لکھتے اور پھر ان کو پھینکتے اکٹھا یا ایک ایک کر کے، تو جو نشانے پہ لگتا اس کی تو وہ فال نکالتے کہ یہ اچھا ہے، جو گر جاتا اس کو کہتے یہ ٹھیک نہیں. اس طرح مختلف انداز تھے ان کے ہاں جو ہے نا یہ شگون لینے کے. ہمارے ہاں بھی بار چیزیں مشہور ہوئی بھی، یہ بلی کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو یہ برا شگون ہے، نحوست ہے، اچھی علامت نہیں ہے. کوا جو ہے وہ گھر کی منڈیر پہ بیٹھ کے بولے تو وہ کوئی جو ہے نا اچھا شگون نہیں ہے. میری جی بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے کچھ ہونے والا ہے. یعنی اس قسم کی جو شگون لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بد شگونی شرک ہے. سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا تکرار کے ساتھ بد شگونی شرک ہے، بد شگونی شرک ہے، بد شگونی شرک ہے. پھر آپ نے فرمایا انسان کا نفس اس کو کوئی نہ کوئی وہم اور وسوسہ ڈال دیتا ہے اور اللہ اس کو مومن بندے سے توکل کے ذریعے دور کر دیتا ہے. بسا اوقات انسان کو ہو بھی جاتا ہے ایسے کہ کوئی چیز وقوع پذیر ہوئی ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد کچھ ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بندہ آپ کے پاس آیا اور وہ اٹھ کر گیا، اب آپ نے ایک دم سے کوئی نقصان ہو گیا تو کہا یہ دیکھو یہ کچھ کر کے گیا یا اسی کی نظر لگی. اب پتہ نہیں نظر لگنا یعنی حقیقت میں درست ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے کہ نظر لگ سکتی، لیکن فلاں ہی بندے نے لگائی ہے، متعین کیسے کر سکتے؟ اپنی بھی لگ سکتی ہے، کسی اور کی بھی لگ سکتی. تو یہ جو شگون لینا ہے نا کہ فلاں کی وجہ سے ایسے ہو گیا، اور خاص طور پہ قضاء اور قدر کے معاملات میں جانوروں کا اور دیگر چیزوں کا شگون لینا کہ یہ اس طرف کو گیا ہے تو اب ٹھیک ہے، اس طرف کو گیا ہے تو غلط ہے، اور آگے سے کوئی چیز گزر گئی ہے تو یہ بری ہے. جس قوم کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کے کوے بھی غیب جانتے ہیں اور وہ منڈیر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں تو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کا پھر اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ تو اس قسم کی باتیں اگر کہیں وقوع پذیر ہو بھی جائیں تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بندہ مومن سے اللہ اس کو توکل اور بھروسے سے دور کرتا ہے کہ وہ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھتا ہے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر بظاہر نظر آنے میں کوئی آ کر اس کو وسوسہ بھی ڈالے کہ دیکھو ایسا ہوا تھا تو تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا، تو وہ کہتا ہے اللہ نے جو کیا وہی ہوا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو مقدر کیا وہی ہوا، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اس کو دور بھی اللہ ہی کرے گا. اس لیے یہ بد شگونی لینا یہ پرانے فرائض مصر اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ کار تھا جو بعد میں بھی مشرکین میں چلا آ رہا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتنے ظالم تھے، کہنے لگے جتنی مرضی ہمارے سامنے اللہ کی نشانیاں لے آؤ لیکن ہم تمہارا یہ جادو چلنے نہیں دیں گے. باوجود اس کے کہ وہ جادو کی حقیقت جان چکے، جادوگروں کی حالت بھی دیکھ چکے، اب بھی ظالم کہتے ہیں کہ تم ہمیں جادو کر رہے، تو ہم تمہارے اس جادو کو چلنے نہیں دیں گے اور تم پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اب ہم نے ان پر مختلف عذاب بھیجے. پہلے جب قحط سالی ہوئی، یہ یعنی جو مختلف عذاب ہیں یہ وقتاً فوقتاً آئے. ترتیب اس طرح مفسرین نے بیان کی ہے کہ پہلے قحط آیا، جب قحط آیا اور تنگ ہوئے تو آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے جو اگلی آیت میں ذکر ہوا، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کیا، یعنی آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا. ہم اس عذاب سے جان چھوٹ جائے تو آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور آپ کا جو مطالبہ ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو یہ کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ جو ہے نا عذاب ٹلا، اللہ رب العزت نے ان کو فراوانی عطا فرما دی. جیسے ہی فراوانی ہوئی کہنے لگے دیکھا ہمارا تو مسئلہ ہی تھوڑے سے دنوں کا تھا، یہ جو حسنہ ہے لنا ہذہ، یہ ہمارے لیے. تو تھوڑے ہی دنوں میں اللہ نے پھر عذاب پکڑا کہ وہ جو بارش رحمت کی نازل ہو رہی تھی وہ طوفان کی صورت میں نازل ہونا شروع ہو اور زمین میں سیلاب آ گئے، بڑی مصیبت بن گئی. اب کہنے لگے کہ یہ تو بہت زیادہ بارشیں ہو گئی، بڑا سیلاب آ گیا، آپ اللہ سے دعا کریں اب ہم ضرور ایمان لے آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارشیں تھم گئیں، زمین سے پانی اترا. جب زمین سے پانی اترا تو زمینیں زرخیز ہو گئیں. اس دفعہ غلہ پہلے سے بھی اچھا ہوا. کہنے لگے دیکھا یہ بھی ہمارا فائدہ ہے. تو پھر سے مکر گئے ایمان لانے سے اور کہنے لگے کہ یہ جو غلہ ہے اس کو ہم سنبھال کے رکھیں اور ہماری فصلیں بڑی شاندار ہیں اور بڑا بہترین نظام ہے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا. ان کی کھڑی فصلیں جن پر یہ بڑا فخر کر رہے تھے انہوں نے آ کر تلپٹ کر کے برباد کر دی. اب جب سختی آئی پھر آ کر یہی دہرایا. اس پر اللہ رب العزت نے سے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، پھر اللہ نے وہ عذاب
جب ہٹایا تو جو بچا کھچا غلہ زمین میں گر گیا تھا ٹڈیوں کے کھانے کی وجہ سے، پھر غلہ بہت ہوا۔ اب کہنے لگے اس سے پہلے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر دوبارہ آئے ذرا ہم غلے کو سنبھال لیں۔ تو کیا کیا، وہ سارا سامان غلہ سٹور کیا، بڑے بڑے سٹور بنا کے ان کے اندر گوداموں میں رکھ دیا، اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر مکر گئے کہ اب ہم کوئی جو ہے نا ایمان نہیں لاتے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اوپر جوؤں کا اور یہ جو کھٹملوں کا اور یہ جو گھن لگ جاتا ہے اس کا عذاب بھیجا۔ کمل عربی زبان میں ان سارے کیڑوں کے لیے استعمال ہوتا۔ تو ان کے گوداموں میں پڑی بوریوں کی بوریاں جب کھولتے تو اندر سے قابل استعمال ہی کوئی نہ نکلتی، ساروں کے اندر گھن لگا ہوا ہوتا، اور جوئیں جسم میں بھی پڑی ہیں، گھر میں بھی، ہر جگہ۔ پھر بڑے تنگ ہوئے، پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ اب کہ جب ان کے معاملات پھر ٹھیک ہوئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی تھی جہاں یہ جائیں اور ان کے وہاں سے مینڈک نہ نکلے۔ بستروں پر مینڈک، کھانے میں مینڈک، گزرگاہوں کے اندر مینڈک، ہر جگہ۔ آپ سوچیں کہ کتنا عذابناک صورتحال بن جائے کہ اگر پورے علاقے کے اندر مینڈک ہی مینڈک ہو جائے۔ پھر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ دعا مانگیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا مانگی۔ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر مکر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا۔ دو طرح سے علماء نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ایک، ان سب کو سخت قسم کی نکسیر آنی شروع، یعنی خون ناک سے بہنا شروع تو رکتا ہی نہیں تھا، یا دوسری یہ کہ ان کی ہر چیز کے اندر خون نکلنا شروع ہو گیا۔ پانی رکھتے تھے تو وہ جب پینے کے لیے ڈھکن کھولیں یا برتن سے جو ہے وہ اوپر سے ڈھکن ہٹائیں تو اندر سے وہ خون آلود، کھانا رکھیں وہ خون آلود، کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہیں رہی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیک وقت یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر مسلط کر دی ہوں۔ تو دما اللہ نے فرمایا ہم نے خون کا عذاب ان کے اوپر بھیجا۔ آیات مفصلات، بڑی کھلی نشانیاں جن سے کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے بار بار جب عہد توڑا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہوا، یہ ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ عہد توڑتے ہی رہے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب کبھی بھی ہم نے ان کے اوپر سے سختی ہٹائی، اور یہ اس وقت کے قریب ہی پہنچے ہوتے تھے کہ جہاں اللہ کی رحمت ان کو مل جائے، اذا ہم ینکثون، یہ فوراً سے پھر عہد سے پھر جاتے تھے۔ بالآخر اب اللہ کا ایک بڑا عذاب آیا، اور وہ وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مہلت ختم کر دی۔ فاغرقناہم فی الیم، ان سب کے سب کو ہم نے سمندر کے اندر ڈبو دیا، دریا کے اندر ڈبو دیا۔ اور وہ واقعہ قرآن میں دیگر جگہوں پر تفصیل سے ذکر ہوا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا وہ قوم کو لے کے نکلے۔ یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، صرف یہ بیان کیا گیا کہ ان تمام مراحل سے گزر کے بالآخر مہلت ختم ہوئی، اور آخر میں اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، اور اس دریائے نیل کے اندر اللہ نے ڈبو دیا۔ تو اللہ نے فرمایا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، بوجہ اس کے کہ جو یہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے اور اس کے غفلت میں پڑے رہے۔ تو قومیں جب غفلت میں پڑ جاتی ہیں پھر بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ چیزیں واضح ہوتی ہیں، آج واضح نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیاں، سختیاں، اور جو معیشت کے اندر تنگیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری نصیحت سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے۔ تو یہ تو بڑی صراحت کے ساتھ قرآن کے احکامات ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ پوری بات بالکل منظرنامہ واضح ہے، لیکن ہے مسئلہ کیا ہے؟ غفلت، اور ایسی غفلت جس سے بیداری آ ہی نہیں رہی۔ کوئی بندہ بیدار ہونے کو تیار نہیں، کوئی بندہ اپنے اندر تبدیلی کرنے کو تیار نہیں۔ جس سے پوچھو حالات بڑے خراب، جس سے پوچھو حالات بڑے خراب۔ ان خراب حالات میں آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہو؟ کوئی نہیں۔ حرام چھوڑنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو؟ کوئی نہیں۔ جو ناجائز اور حد سے تجاوز کرنے والے کام، اپنے نفس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہو، اس میں سے کچھ کام کیا ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی فلمیں، ڈرامے،
کوئی بے حیائی کے کاموں سے توبہ طائب ہو گئے ہو؟ کوئی نہیں. کوئی سگریٹوں سے، کوئی شرابوں سے توبہ طائب ہو گئے ہو؟ کوئی نہیں. کوئی غیبت، چغلی، حسد، بغض، وراثتے کھانوں سے توبہ طائب ہو گئے ہو؟ کوئی نہیں. مال 2 نمبر بیچنے سے توبہ طائب ہو گئے ہو؟ کوئی نہیں. جس کو دیکھو جدھر لوٹ کھسوٹ کرنے کا اس کا موقع ملتا ہے وہ مکمل طریقے سے کرتا ہے. اور چور کون ہے؟ حکمران. فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، پیچھے سارے حاجی ثناء اللہ بیٹھے، تو سارے چور ہیں، چھوٹے سے لے کر اوپر تک. اوپر والے بھی ہماری جو ہمارا معاشرہ اسی کے پرتو ہیں، اسی کا عکس ہے. اس لیے جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو قوموں کو بیدار ہونا پڑتا ہے، غفلت سے نکلنا پڑتا ہے، توبہ اور استغفار کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی پڑتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس لیے فیصلہ کرنا. اچھا اب ہم بھی یہ بات سن کے سارے علاقے جا نہیں سکتے، ہمیں بھی فیصلہ کرنا. مجھے اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بول، میں نے حرام نہیں کمانا، میں نے حسد اور بغض نہیں رکھنا، میں نے وراثت ہڑپ نہیں کرنی، میں نے لوگوں کی غیبت اور چغلیاں نہیں کرنی، میں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، میں نے نمازیں وقت پر پڑھنی ہے، میں نے فحاشی اور عریانی کی چیزوں کا حصہ نہیں بننا. یہ فیصلے کرنے ہیں ہمیں. جو یہ فیصلہ کرے گا، ممکن ہے معاشرہ بڑے بگاڑ پہ ہی رہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور سختیاں سب پر ہی آئیں، لیکن جو یہ فیصلے کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اس کے لیے انفرادی حیثیت میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا. اور سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. وگرنہ جس غفلت میں سب پڑے ہیں، قوم فرعون کا حال ہوتا ہے کہ پھر جب ہلاکت میں آتے ہیں تو سارے اکٹھے ہی برباد ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ساری قوم کے اوپر اکٹھا عذاب نہیں آتا، وگرنہ تو کوئی کام چھوڑا ہوا نہیں ہے. والعیاذ باللہ. تو تدبر اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، عملی اقدامات کرنے کے لیے عزم کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ عزم ہو جائے اور وہ قدم اٹھائیں پھر ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما، توفیق عطا فرما. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایک تو اپنا محاسبہ کریں کہ کس چیز کو مجھے چھوڑنا، کس کام کو میں غلط کر رہا ہوں، یہ مجھے اللہ کی خاطر چھوڑنا ہی چھوڑنا. اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما اور مزید کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.